ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہفتہ وار اجتماع میں ہم لوگ جمع ہیں اور آخر میں اللہ کے ذکر و اذکار کے بعد اجتماعی دعا کی جائے گی۔ اب ابتدا میں بھی اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جتنی آسمانی زمینی آفات ہیں ان ساری آفات و بلیات سے ہمیں محفوظ فرما، جتنی بیماریاں ہیں، مشقتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اللہ رب العزت ساری تکلیفوں سے ہمیں محفوظ فرما، جتنی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ رب العزت ان ساری پریشانیاں، تنگیوں کو اپنے نام کی برکت سے ہمارے حال پر رحم فرما، اور رب تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ جتنی بے برکتیاں ہیں، نااتفاقیاں ہیں اور جتنے ہی غلط فہمیاں ہیں سب اپنے کرم سے رب تعالیٰ آسان فرما۔ اور وہ صوفیہ فرماتے ہیں اور جو انسان اللہ کو جتنا زیادہ جانتا ہے وہ اللہ سے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے، اور وہ عمل یقیناً کرنے لگتا ہے کہ اسے خوف ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور پھر یہ بھی صوفیہ فرماتے ہیں اسی علم عمل کے بغیر نفع نہیں دیتا، اور جب عمل کسی علم کے ساتھ ہو تو اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میرے وارث جو ہیں وہ علماء ہیں، اور جتنا مقام اللہ نے بنی اسرائیل کے نبیوں کو عطا کیا تھا وہ حضور کے دین کے علماء کو رب تعالیٰ کو مقام عطا فرمائے گا۔ سمجھا دی بات کی؟ تو جتنا علم انسان کو آئے گا اور جتنا علم نفع والا اسے آئے گا وہ اتنا اللہ سے ڈرے گا۔ اور کہا کہ بے عمل شخص دلیر ہوتا ہے، گناہ کے اندر، ظلم کے اندر، اور ہر اس کام میں دلیر ہوتا ہے جس سے رب کی نافرمانی ہو، اس سے کوئی خوف نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا، اور وہ اس کے اندر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ تو علم والا شخص جو عمل رکھتا ہے تو وہ خوفزدہ ہوگا کہ کہیں رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ میں جانتا ہوں، حضور کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ میں جانتا ہوں اور اللہ سے سب سے زیادہ میں ڈرتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے آپ سے کسی نے پوچھا کہ درویش کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ درویش اسے کہتے ہیں کہ جسے رب نے علم دیا اور اس نے علم پہ عمل کیا اور عمل میں اخلاص تھا۔ جب تین چیزیں جمع ہوں کسی بندے کے اندر، علم بھی ہو، عمل بھی ہو اور اس کے اندر اخلاص، اچھی نیت بھی ہو، تو رب تعالیٰ اسے اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تین باتیں جس شخص کے اندر جمع ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت عطا فرمائے گا۔ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں علم کے بعد عمل اور عمل کے بعد اس پر اخلاص، یعنی سچائی، خالص ہونا، تو رب تعالیٰ اسے درویشی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو اپنے پلو باندھ لینا ہے کہ ہمیں زندگی کے اندر اگر کہیں پر بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کو حل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس سے بھاگنے کی۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جائیں اور ہماری تکلیف حل ہو جائے گی، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہم علاقہ، حضور نے فرمایا کہ جب تم رزق کی تلاش میں ہو
اور تمہیں پتہ لگ گیا کہ تمہارا رزق بند ہو گیا تو پھر ہجرت کرو، تو پھر رب تعالیٰ شاید دوسری جگہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو کھول دے، کشادگی کر لے، اس علاقے کی برکت تمہیں مل جائے، لیکن مصیبت سے بھاگنے کا حضور نے منع فرمایا ہے۔ حضور نے کیوں کہا کہ جس جگہ پہ وائرس، طاعون یا کوئی اور بیماری آئے اس علاقے کو چھوڑ کے نہ بھاگو۔ کبھی کبھی کسی علاقے کے اندر کوئی وبائی مرض پھیل جاتا ہے کہ لوگ مرنا شروع ہوتے ہیں، ڈائریا، موشن لگنا شروع ہوتے ہیں، الٹیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، بہت سی اور بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم اس کا مقابلہ کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آسانی کرے، اس علاقے کو چھوڑ کے نہ بھاگو۔ تم اس علاقے کو چھوڑ کے بھاگو گے تو بیماری تمہارے ساتھ جائے گی، اور شاید وہ کسی اور علاقے میں تمہاری وجہ سے پھیل جائے۔ یہ ایک حکمت یہ بھی ہے۔ تو کہا کہ بیماریوں سے، مصیبتوں سے، تنگیوں سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ انسان پر اور زندہ لوگوں پر تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں انسانوں پر اور زندہ لوگوں پر ہی آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اتنی تکلیف دیتا ہے جتنی وہ تکلیف برداشت کر لے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ اٹھا نہ سکے۔ کوئی تکلیف بھی اتنی انسان پہ آتی ہے جتنا اس پہ برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے، جتنا وہ برداشت کر لیتا ہے، اور اس برداشت کے بدلے میں اللہ اجر بھی عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت بلندیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تو اس لیے اس بات کو اپنے پلو باندھ لیں کہ مصیبتوں سے بھاگنا نہیں، مصیبتوں کو حل کرنے کی کوشش کرنا۔ بیماریاں ہمیں ختم نہیں کریں گی، بیماریوں کے سبب، اسے ختم کرنے کے سبب کی طرف سوچنا ہے تو پھر ہماری کامیابی اور کامرانی ہو سکتی ہے۔ تو ہفتہ وار اجتماع کا اور ہفتہ وار اجتماعی دعا کا رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ رب تعالیٰ ہر تنگی، ہر مصیبت، ہر پریشانی کو دور کرے، اور جتنی معاملات ہو اس سے ہمارے لیے آسان فرما دیں۔ اور پھر کئی طرح کے لوگ، ایک بزرگ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ قبرستان میں بیٹھے رہتے، قبرستان میں مالدار شخص تھے، ان کے گھر میں اے سی بھی لگا تھا، بچے بھی صحیح تھے، لیکن وہ ہمیشہ قبرستان بیٹھے ہوتے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ان کے پاس گیا، مجھے بلایا، بات چیت کی، میں نے کہا کہ حضرت آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کروں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ اتنی ٹھنڈی جگہ، اے سی والے کمرے چھوڑ کر اس گرمی کی جگہ میں اور اس ویرانے میں آ کے کیوں بیٹھے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ وہاں سکون میں بیٹھتے، اور آپ یہاں قبرستان میں تنہا آ کے بیٹھیں، یہ تو شاید ان کے لیے خاص تھا۔ لیکن انہوں نے اس شخص کے جواب میں کہا کہ بندے، میں کب تک اس اے سی والے کمرے میں رہوں گا؟ 10 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس کے زیادہ نہیں رہوں گا، لیکن بیٹا بتا کہ اس کے بعد میں نے کہاں پہ آنا ہے؟ کہا قبرستان۔ کہا کہ جب جو 4 بندوں کے کاندھوں میں آنا ہی ہے، میں پہلے نہ آ جاؤں وہاں پہ، میں پہلے ہی آ کے وہاں بیٹھ جاؤں، اپنی انسیت کر لوں اس قبرستان سے، اور میں نے واپس اسی ہمارا اصلی منزل آنا ہے، وہاں اے سی والا کمرہ ہو یا کیسا بھی ٹھنڈا کمرہ ہو، واپس میں نے یہیں آنا ہے، یہیں بیٹھ کے میں اپنے قبر کو اے سی نہ لگا لوں۔ اے سی کیسے لگتا ہے؟ یہاں تو پیسوں سے لگتا ہے، اور وہاں کا اے سی یہاں پہ اللہ کے ذکر سے لگ جاتا ہے۔ سمجھا نہیں بات کی؟ قبر تو خود کہتی ہے میں اندھیری جگہ ہوں، میں تو سانپ بچھو کی جگہ ہوں، میں تو تنگی کی جگہ ہوں۔ اے بندے، جب آنا تو اسے بڑا کر کے آنا، جب آنا تو اسے روشن کر کے آنا، جب آنا تو اس کے لیے ٹھنڈی ہوائیں لے کے آنا۔ بھائی کیسے آئیں؟ مردہ تو اسی طرح ہم نے دفن کرنا ہے، وہ ٹھنڈی ہوائیں کیا ہوں گی؟ کہا کہ جب تو یہاں سجدے کرے گا وہاں قبر روشن ہونا شروع ہو جائے گی، جب یہاں تو ذکر کرے گا وہاں جنت کی کھڑکی کھل جائے گی۔ اور کہا کہ حضور نے فرمایا کہ ایک کافر کی قبر ایسے مل جاتی ہے، ایسے جس طرح 2 ہاتھ مل جاتے ہیں۔ اور کہا کہ یا رسول اللہ مومن کی قبر؟ کہا دنیا بہت چھوٹی ہے، اللہ دنیا سے ہی بڑی کر دیتا اس قبر کو۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم زندگی کو کیسے گزارتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہم اللہ کے لیے وقت نکالیں۔ آپ یقین جانیں جس کو رب کے لیے وقت نہیں تو رب کو بھی وقت نہیں اس کے لیے۔ تو یاد رکھنا جب ہم اللہ کے لیے وقت، دیکھیں اگر 7 دنوں کے اندر 2 گھنٹے اللہ کے لیے نکالیں تو کوئی قیمت نہیں ہے، روز کے 5 منٹ بھی اگر اسے شمار کیا جائے تو
کب ملتے. ہم تو بعد بیٹھ کے اپنے وقت کو فضول میں گزار دیتے ہیں. اگر ہم یہ تہیہ کر لیں، یہ نیت کر لیں کہ ہم نے ہر ہفتے اللہ کے ذکر میں آنا ہے، ہم بھلے نہ آ سکے، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف آ جائے، ہم نہیں آ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس نیت کے صدقے میں آپ کے اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا. پورا ہفتہ لکھتا رہے گا کہ اس نے نیت کی تھی کہ میں اللہ کی یاد میں آؤں گا، اللہ کے ذکر میں آؤں گا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھتا رہے گا. ہمارے ارادے ہی کچھ اور ہوتے ہیں. ہمارے ارادے ہوتے ہیں کہ ہم فلاں کام کریں، فلاں کام کریں، فلاں کام کریں. جب ارادہ یہ ہوگا کہ پہلے، آج میں نے جمعۃ المبارک میں کہا تھا، اگر کسی بندے سے پوچھا جائے تو مالدار کیسے ہوا، وہ کہے گا میں نے کاروبار کیا، ایسا کیا، میں اتنا سمجھدار تھا اور میں نے اتنی دولت کمائی، میں نے اتنا عقل والا تھا، میری اتنی تعلیم تھی، میرے اتنے کیا نام ہے ڈگریاں تھیں، میں نے یہ علم حاصل کیا اور مجھے اتنا مالدار ہوا. تو میاں بخش فرماتے ہیں کہ اس وجہ تو مالدار نہیں ہوا. میاں بخش فرماتے ہیں کہ آپ کا اس شعر کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ بے وقوفاں دے نوکر ویکھے عقل مند سیانے. کہا کہ جن کو انگوٹھا لگانا نہیں آتا، ڈگریوں والے اس کے نوکر ہیں، وہ تو ان پڑھ ہے. لیکن کہا کہ پھر کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا کہ انسان تیری قابلیت سے تجھے کچھ نہیں ملتا، رب کے فضل سے ملتا ہے. سمجھا نہیں؟ انسان کہ میں بہت قابل ہوں، میں بہت فرماتا ہے کہ بے وقوفوں کے نوکر دیکھیں جو اتنے بے وقوف ہیں کہ آپ کہیں گے اس سے بات کرنے نہیں آتی، اور مال کی اتنی کثرت ہے وہ سنبھال نہیں سکتا. تو بتانا مقصود یہ تھا کہ عقل سے تمہارا رزق نہیں ملتا، یہ رب کی تقدیر سے ملتا ہے، رب کے فضل سے ملتا. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں میں یہ پڑھ لوں تو یہ ہو جائے گا، یہ حاصل کروں، وہ الگ میٹر ہے، وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہاں ہم وہ کریں. اللہ رب العزت وہ اسباب ہیں، لیکن اسی پہ بھروسہ کر لینا کہ نہیں وہ ہوگا تو ہوگا. رب کہتا ہے نہیں میں ہوں گا تو سب کچھ ہوگا. رب کہتا ہے وہ نہیں، رب کہتا ہے جب میں ہو جاؤں گا تو پھر سب کچھ ہو جائے گا، پھر تنگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے ہفتہ وار بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آسانیاں کرے، ہمارے معاملات میں آسانیاں کرے. اور میں ہمیشہ صبح، دوپہر، شام جب بھی میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، میں ایک دعا کرتا ہوں، وہ مختصر دعا، جامع دعا. صوفیہ فرماتے ہیں جس نے یہ دعا مانگی اس نے سب کچھ مانگ لیا. کہا کیا دعا؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں دعا کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ زندگی شان سے دے اور موت ایمان سے دے. یہ ساری دعاؤں کا مجموعہ ہے کہ جب زندگی عزت کے ساتھ ہوگی، موت ایمان کے ساتھ ہوگی، باقی بچا کیا؟ جب زندگی میں اللہ رفت والی عطا کرے گا، عزت والی عطا کرے گا، شان والی عطا کرے گا، اپنی محتاجی والی عطا کرے گا، غیروں کے در سے ہمیں ہٹا دے گا، پھر تو باقی بچا گیا. اور مرتے وقت حضور نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ، آخری وقت جو لفظ ہوگا مرتے وقت کلمہ ہوگا، تو اس کا آخری ٹھکانہ بھی جنت ہوگا. کہا کہ جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اسے جنت نصیب کرے گا. تو یہ جامع دعا ہے، کس کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ عزت والی زندگی عطا کر اور ایمان والی موت عطا کر. تو سمجھے اس میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. سمجھا رہی بات کی؟ تو اس لیے ہمیں اس بات کو صوفیہ نے اتنے پیارے انداز میں بہت سی مثالیں دے کے سمجھائی. اور حضرت بہلول علیہ الرحمہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ مجذوب تھے، اور ایک دفعہ ایک شخص نے بڑا دعویٰ کیا. اس نے دعویٰ کیا کہ میرے کو ایسے سوال آتے ہیں کہ جس کا جواب کسی کو نہیں آتا. تو بہت سے لوگوں نے اس کے پاس سوال پوچھے، لیکن سوال بھی تو عجیب تھے، لیکن کسی کو، وہ بغداد میں بولتا پھرتا کہ میرے سوالوں کا جواب کسی نے آج تک نہیں دیا. حضرت بہلول علیہ الرحمہ تشریف فرما تھے. آپ نے اس کو پوچھا کہ بھئی ایسے کون سے سوال ہیں جو تیرے سوالوں کے جواب نہیں آتے؟ تو اس نے کہا کہ ہیں. آپ فرمایا کہ بولو. کہا میرے 3 سوال ہیں. کتنے؟ بس بات مکمل کروں. کتنے سوال ہیں؟ اس نے کہا میرے 3 سوال ہیں، جو اس کا جواب دے دے گا میں جانوں گا کہ اس نے بہت بڑا کام کیا. آپ نے فرمایا کیا 3 سوال ہیں؟ اس نے کہا کہ پہلا سوال میرا یہ، رب ہے؟ کہا ہے. اور ساری کائنات اس نے پیدا کیا؟ کیا ہے. خالق ہے؟ کہا ہے کہ جو سب کچھ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ کا پہلا سوال. اس نے کہا کہ دوسرا سوال یہ کہ ہر کام اللہ نے لکھ دیا ہے، اور شیطان انسان سے برائیاں کرواتا ہے، تو پھر بندے کو قصوروار کیوں ہوتا ہے؟ جب شیطان نے ہر کام بندے سے کروا رہا ہے گناہ، تو پھر وہ بندہ کیوں پکڑ میں آتا؟ کا دوسرا سوال. کا تیسرا سوال اس نے کیا، انسان اور شیطان جو بھی گناہگار ہوگا اسے آگ میں ڈالا جائے گا،
تو اگر شیطان بھی آگ میں گیا اور وہ آگ ہی سے بنا ہے تو آگ کو آگ میں ڈالنے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو حضرت بہلول علیہ الرحمہ خاموش ہوئے. وہ شخص چیخنے لگا, اس نے کہا میں نے کہا تھا نا کسی کو نہیں آیا, بابا تجھے بھی نہیں آئے گا. تو بھی اس کا جواب نہیں دے سکا. آپ مجذوب تھے اور آپ کے نیچے جب آپ وہیں کھڑے تھے تو کھڑے کھڑے ایک مٹی کا ڈھیلا تھا, ایک ہوتا ہے پتھر, ایک ہوتا ہے مٹی کا ڈھیلا جو سخت ہوتا ہے, اس کو بڑی اس میں درد ہوتا لگنے سے. تو حضرت بہلول علیہ الرحمہ نے وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھایا, اس کے سر پہ مار دیا, خون بہنے لگا, درد کی شدت ہوئی, تکلیف کے ساتھ وہ کرانے لگا اور چیختا چلاتا ہوا وہ اس وقت کا جو منصف تھا اس کے پاس پہنچا. کہنے لگا کہ یہ پاگل شخص ہے, میں نے اسے کہا سوال کا جواب تو جب جواب نہیں آیا اس نے مجھے مارا. آپ حضرت بہلول علیہ الرحمہ سے اس نے کہا یہ تو مجذوب ہیں, تو نے سوال کیوں کیا؟ اور آپ نے پوچھا آپ نے کیوں مارا اسے؟ کہا اس نے 3 سوال کیے تھے. کتنے؟ اور اس 3 سوالوں کا جواب یہی تھا. اس نے کہا کیسے 3 سوالوں کا جواب یہ تھا؟ اس نے کہا کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ اس سے پوچھیں اسے کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے مجھے درد ہو رہا ہے. کہا نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اگر درد ہے شدت کا, اور مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا, تجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو کہہ رہا ہے اور بہت سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے, ہمیں نظر نہیں آتا. آج تک کسی نے اپنی کمر نہیں دیکھی, کوئی کمر, کوئی بہت سی چیزیں ایسی جو بندہ نظر نہیں آتی انسان کو. انسان اپنی پشت نہیں دیکھ سکتا. انسان کے معدے میں درد ہوتا ہے, نظر نہیں آتا. جگر میں درد ہوتا ہے, نظر نہیں آتا. یہاں تک کہ دل میں درد ہوتا ہے, وہ کہہ رہا ہے مجھے یہاں درد ہو رہا ہے, لیکن نظر نہیں آتا. تو اس شخص نے, حضرت بہلول نے کہا تو کہہ رہا ہے مجھے درد ہو رہا ہے, نظر نہیں آتا, تو اس لیے رب تو ہے لیکن وہ ابھی نظر نہیں آئے گا. وہ کہا کب نظر آئے گا؟ حضور نے فرمایا وہ قیامت کو نظر آئے گا, ہر جنتی اسے دیکھے گا. اور پھر حضور کے حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں رب قیامت کو دیکھو گے جو ایمان والے ہوں گے, کافر پھر بھی نہیں دیکھ سکیں گے. کہ یا رسول اللہ آپ نے دیکھا رب کو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں, جب میں شب معراج میں گیا تھا تو میں نے اپنے محبوب کو خوبصورت صورت میں دیکھا تھا. ایک کائنات میں ایک محبوب کی ذات مقدسہ ہے جس نے رب کو دیکھا, رب نے انہیں دیکھا. سمجھا نہیں بات کی؟ تو کہا کہ اس لیے جب درد چھوٹا ہو کر نظر نہیں آتا تو رب بڑا ہو کر بھی نظر نہیں آتا. اس کا دوسرا سوال تھا کہ ہر کام شیطان کرواتا ہے تو بندہ کیوں پکڑا جاتا ہے؟ آپ فرمایا کہ تیرے سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ تیرے بقول کہ ہر کام شیطان نے کروایا تو تجھے پتھر بھی شیطان نے مروایا ہے, تو جا اس کو پکڑ, میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ تو اس میں حکمت تقدیر ہوتی ہے. اس نے کہا کہ تو نے کہا کہ جب آگ میں جائے گی تو اس کو درد کیسے ہوگا, اسے تکلیف کیسے ہوگی؟ پتا انسان کو رب نے کس سے بنایا؟ کہا مٹی سے. کہا تجھے میں جو ماری وہ پتھر تھا کہ مٹی کا مٹی؟ کہا تجھے درد ہوا, تجھے مٹی لگی, تو ہی مٹی کا تھا, تجھے درد ہوا, اس طرح شیطان کو بھی درد ہوگا. وہ عذاب کی کیفیات الگ ہوتی ہیں, وہ رب تعالیٰ کی پکڑ الگ ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی زندگی کو دیکھیں. شیطان تو ہمہ وقت ہمارے ساتھ, ہماری مرتے دم تک وہ اسی مشن پہ, وہ رب سے تعلق توڑ کر اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے. اس نے قسم کھائی ہے, قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین. اس نے کہا کہ اللہ تیری قسم میں سب کو لے کے جاؤں گا جہنم میں. قال قرآن کی آیت کوٹ کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین, اللہ تیری قسم میں سب کو دوزخ میں لے کے جاؤں گا. تو رب نے کہا کہ نہیں, تو سب کو نہیں لے جا سکتے, الا عبادک المخلصین. اللہ کہتا ہے جو میرے بندے ہوں گے کبھی تیری بات کو نہیں مانیں گے. سمجھا نہیں بات کی؟ تو ہفتہ وار آنے کا مقصد یہ کہ جب ہمارا سلسلہ ٹوٹنا چاہے, اللہ شیطان تو کوشش میں ہے, اور جب تک ہم مر نہیں جاتے وہ کوشش میں, آخری سانس تک وہ کوشش میں, نزع کے عالم میں وہ کوشش میں کہ انسان کی ایمان لے جائے. تو یاد رکھنا کہ جب بندہ نیک لوگوں, نیک مجلسوں میں بیٹھتا ہے, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اور شیطان کا داؤ چلنے دیتا نہیں, شیطان کی کا انسان پہ حاوی ہونے دیتا نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم نہ آ رہے ہوں تو یہ رکاوٹ بھی شیطانی ہوتی ہے. جب ہمیں پریشانی لاحق ہو, ہم پورا ہفتہ فارغ ہوں, ہفتے کے دن مصروف ہو جائیں. جب پورا ہفتہ کوئی کام نہ ہو, ہفتے کے دن کام پیدا ہو جائے,
پورا ہفتہ کوئی تکلیف نہ ہو تو تکلیف والے ہفتے کے دن تکلیف پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اس کے پیچھے معاملہ کچھ اور ہے، اس کے پیچھے کچھ اور کام چل رہا ہے جو تمہیں اللہ جب بندہ رب کے قریب ہونا شروع ہوتا ہے شیطان کو اتنی تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے، پھر وہ مشقتیں تکلیفیں پیدا کرتا ہے، پھر مایوسی ناامیدیاں پیدا کرتا ہے، پھر انسان کو کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، بھائی جب کچھ نہیں ہوتا ہم ایسے ہی آتے ہیں، وہاں آنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو آپ دل میں آنے والے خیال سے کہے تو کچھ نہیں ہوتا ہم ایسے ہی آتے ہیں، ہم اللہ اللہ کہہ دیں گے، اللہ کا نام سن لیں گے، اللہ کا نام بول لیں گے، بھلے کچھ نہ ہو ہم ایسے ہی بیٹھیں گے، تو رب تعالیٰ ایسے بیٹھنے کے صدقے بھی برکتیں عطا فرما دے گا۔ بندہ لالچ سے آئے گا تو کچھ نہیں ملے گا، رب کے لیے آئے گا تو سب کچھ ملے گا۔ سمجھا نہیں بات؟ حضرت رابعہ بصریہ علیہ رحمہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے آپ ایک طرف آگ لیے کھڑی تھی اور ایک طرف پانی لیے کھڑی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ رابعہ بصریہ کہاں جاتی ہیں؟ کہا کہ اس دوزخ کو جلانے جاتی ہوں جس کے خوف سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس مقام پہ تھے کہ اس دوزخ کو جلانے جاتی ہوں کہ جس کے ڈر سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس جنت کو جلانے جاتی ہوں جس کی طلب میں لوگ عبادت کرتے ہیں۔ کہا اس سے کیا فائدہ؟ کہا نہ جنت ہوگی نہ دوزخ ہوگی، لوگ رب کے لیے عبادت کریں گے۔ سمجھا لی؟ لوگ رب کے لیے کام کریں گے تو مزہ آئے گا، یہ لالچ جنت مل جائے دوزخ مل جائے، جب رب ملا تو سب کچھ مل جائے گا، تو بندہ سوچے کہ نہیں میں عبادت کروں گا جنت مل جائے گی دوزخ سے بچ جاؤں گا، نہ جب رب ملے گا تو سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے پھر تکلیفیں نہیں ہوں گی، پریشانیاں آئیں گی تو کچھ لمحے کے لیے آئیں گی، کوئی مصیبتیں آئیں گی تو کچھ لمحے کے لیے آئیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو آسانی کے اسباب پیدا کر لے گا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ مقبول منظور فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم میں سے ہر شخص جس مقصد کے لیے اس کے گھر میں حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ گھر پہنچنے سے پہلے ان مقاصد کو پورا فرمائے۔ یا اللہ ہر قسم کی رکاوٹیں دور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہفتہ وار اجتماع میں شامل ہونے اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔